لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان محترم، برادران عزیز، سب سے پہلے آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جس مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے خوشنما بی بی بنت منیر علی اور مظفر حسین ابن غلام سرور صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان چل رہا ہے، ماہ رجب گزر گیا اور اب بہت ہی عظیم مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ 3 مہینے بڑے معتبر مہینے ہیں، مولائے کائنات رسول اسلام اور پروردگار عالم سے منسوب ہیں، لہٰذا ان تینوں مہینوں میں جتنی بھی عبادتیں کی جائیں وہ کم ہیں، اور 9 مہینے عبادتوں کے ثواب اور ہوتے ہیں اور ان 3 مہینوں میں عبادتوں کے ثواب کچھ اور ہوتے ہیں، لہٰذا ماہ شعبان تقریباً 10 شعبان آدھا گزر چکا ہے، تو ابھی 15 دن 20 دن شعبان المعظم کے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ اور ماہ رمضان، یہ 2 مہینے ہمارے سامنے ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ جسے پروردگار عالم قبول کر لے۔ دیکھیے، تزکیہ نفس کے حوالے سے میں سوچ رہا ہوں کہ 2-4 جملے آپ کے سماعت کے حوالے کروں کہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، پروردگار ہم سب کو جو شعبان کے اعمال ہیں اسے کرنے کا اور اسے انجام دینے کا اور اس کو واقعاً جو حق ہے سمجھ کر انجام دینے کا وہ ہنر عطا فرمائے کہ جو ہم شعبان کے مہینے میں اعمال انجام دیں، اس اعمال کے ذریعے ہمارا کردار کس طریقے سے نکھرتا ہے۔ تو بس 2-4 جملے آپ کے
پیش نظر ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے کہ تزکیہ نفس ہمیں کیسے کرنا ہے. یہی مہینہ ہے تزکیہ نفس کا. پروردگار عالم کا مہینہ 15 دن 20 دن کے بعد ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ معصوم ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں ایسا ہی بننا ہے، اور پروردگار عالم نے باقاعدہ طور پر ہمیں یہی کہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ پورے قرآن میں بارہا ہر جگہ ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب تک ہم تزکیہ نفس نہیں کریں گے تقوی نہیں آ سکتا. جب تک ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندر تقوی نہیں آ سکتا. اور یہی ہے سب سے اچھا مہینہ کہ جس میں ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں. تو اب جس تزکیے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے تزکیہ نفس آپ نے سنا ہوگا، محاسبہ نفس آپ نے سنا ہوگا. اس پہ بڑی حدیثیں ہیں کہ حاسب نفسک لنفسک، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حاسب نفسک لنفسک، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنے نفس کا حساب کرو. تو محاسبہ نفس، تزکیہ نفس، نفس کو ہٹا دیا جائے. ابھی صرف تزکیہ کسے کہتے ہیں وہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ اسے کہتے ہیں کہ مثلا ایک باغ ہے، ایک چمن ہے، ایک دبستان ہے، ایک گارڈن ہے، اور اس چمن کا ایک باغبان ہوتا ہے. جو باغ ہوتی ہے اس کا ایک باغبان ہوتا ہے جو پھول، پودے، شجر اور تمام کے تمام پیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، تمام کے تمام پھولوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو کتنا آکسیجن مل رہا ہے، اس کو کتنی ہوا مل رہی ہے، اس کو کتنا پانی مل رہا ہے، اور اس کو کتنا سورج کی روشنی مل رہی ہے، کتنا وہ سائے میں ہے. یہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں باغبان، جو باغ کی حفاظت کرتا ہے، باغ میں پھولوں کی حفاظت کرتا ہے، اسے باغبان کہتے ہیں. دیکھیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں. ابھی تزکیہ نفس کی بات نہیں ہے، ابھی محاسبہ نفس کی بات نہیں ہے، ابھی صرف تزکیہ کسے کہتے ہیں. باغبان نے دیکھا، توجہ، باغبان نے دیکھا کہ پھولوں کے درمیان کچھ گھاس اگائی ہے. جہاں پر پیڑ لگائے تھے، شجر لگائے تھے، جس میں پھل نکلنے والے تھے، پھول نکل چکے تھے، دیکھا کہ اس کے برابر میں کچھ گھاس اگائی ہے. اب اس نے فوراً ان گھاسوں کو کاٹا، زمین کو صاف کیا، گھاسوں سے جدا کیا. سوال کیا آخر کیوں ایسا کیا؟ وہ بھی تو زمین سے اگ رہی تھی. اس نے کہا نہیں، یہ جو ہمارے لگائے ہوئے پودوں کو آکسیجن مل رہا تھا، ان آکسیجن سے یہ بھی فائدہ اٹھا رہی تھی. جو زمین کی نمی اللہ نے رکھی ہے، اس نمی کو ہم نے اس پودوں کو استعمال کیا تھا، لیکن یہ گھاس بھی استعمال کر رہی تھی. جو نمی اور اس کی نمو گھاس لے رہی تھی، اس گھاس کو اس لیے ہم نے کاٹ دیا تاکہ جتنی زمین کی نمی ہے اس ایریے کی، وہ تمام کے تمام نمی میرے پھول کو پہنچے، میرے شجر کو پہنچے، میرے باغ کو پہنچے.
اس کو کہتے ہیں تزکیہ. یعنی انسان کی کامیابی میں، انسان کی بلندی میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنے تو اسے ہٹا دیا کرتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ. ابھی تزکیہ نفس کی بات نہیں ہے، ابھی صرف تزکیے کی بات ہے. انسان کی بلندی میں جو بھی رکاوٹ بنتا ہے اسے جدا کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں تزکیہ، اسے کہتے ہیں تزکیہ. لیکن امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لیسا منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جس نے ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا گویا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. میرا امام فرماتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ ہر دن نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. امام نے ہم سے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے کہا ہے، نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے کہا ہے، اپنے نفس کا. دوسری حدیث پڑھ دوں، من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ ہر دن جس نے نفس کا محاسبہ نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب جملہ آپ کے حوالے، امام ہمارا کہہ رہا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو. آج ہم لوگوں کے نفس کا محاسبہ کرنے میں لگے ہیں. ہمارا امام کہہ رہا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرو، ہم غیروں کا محاسبہ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا محاسبہ کر رہے ہیں، اقارب کا محاسبہ کر رہے ہیں، چاہنے والوں کا محاسبہ کر رہے ہیں، محلے والوں کا محاسبہ کر رہے ہیں. وہ وہاں کیوں کھڑا ہے، وہ وہاں کیوں جا رہا ہے، وہ وہاں کیا کر رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے ایسا کیا کر لیا. جبکہ ہمارا امام کہہ رہا ہے اپنا محاسبہ کرو، نہ کہ غیروں کا محاسبہ کرو. اور جس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، امام فرما رہے ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں کہ جس نے اپنا محاسبہ نہیں کیا. فی کل یوم، ہر دن. لہذا عزیزان محترم، ہمیں یہ محاسبہ کرنے کا سب سے اچھا وقت ہے ماہ شعبان. اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور محاسبہ کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو سپرد کر دیں. پروردگارا میں تیرا ہوں، تو میرا ہو جا. میں تیرا ہوں، تو میرا ہو جا. اس لیے کہ پروردگار عالم ہے تو سب کا، لیکن اپنی نعمتیں سب پہ نہیں بکھیرتا. جب وہ سب کا ہو جائے گا تو تمام کے تمام نعمتیں آپ کی ہو جائیں گی. لہذا اگر ہمیں رمضان کی نعمتیں چاہیے تو تزکیہ نفس کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا. آج ظاہر ہے قریب میں 15 شعبان ہے، ہمارے اور آپ کے آخری امام کی آمد ہے. اللہم عجل لولیک الفرج کی جتنی زیادہ ہو سکے دعائیں کریں، ورد کریں، امام کے تعجیل کے لیے دعا کریں. بے پناہ تاکید کی گئی ہے. آج اتنا پرآشوب دور ہے کہ انسان
اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، لہذا باہر نکلے تو امام کو یاد کرے، گھر میں پہنچے تو اپنے ایمان کو مکمل کرے۔ امام نے فرمایا ہے کہ امام کو یاد کرو، امام کو یاد کرو، لہذا چند دنوں بعد ہمارے امام کی آمد ہے۔ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو دور آخر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی اور نبی کے زمانے میں کوئی یہ بات کہتا تو غلط ہو جاتی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا ہزاروں سال سے لوگ دور آخر کہہ رہے ہیں، لیکن رسول کا جو دور تھا وہی دور آخر تھا، اب جب نہ آ جائے قیامت، بس قیامت سے پہلے میرے مولا کی آمد ہونی ہے اور اسی کا انتظار کرنا ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اپنے امام کو یاد کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کو یاد کرنا تم پر فرض ہے، تم پر واجب ہے۔ اور وجہ بتا دوں، امام کا قول ہے کہ میں اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری زندگی کے جتنے بھی امور ہیں ان سب سے واقف ہوں، ان سب سے واقف ہوں، اور تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میری نظروں سے تم اوجھل ہو، ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، کہ اگر میرے امام کی نظر ایک لمحے کے لیے ہم سے ہٹ جائے، ایک لمحے کے لیے ہٹ جائے، تو دنیا ہمیں زمین کے تہوں میں پہنچا دے گی، بارود کا ڈھیر بنا دے گی، بموں اور میزائلوں کا نشانہ بنا لے گی۔ لیکن شکر ہے کہ ہمارا زندہ امام ہمارے سروں پر قائم ہے، لہذا امام نے کہا تمہارے تمام امور میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جملہ رہ گیا آیت اللہ بہجت کا۔ آیت اللہ بہجت کا جملہ سن لو، زبردست جملہ ہے۔ جملہ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ دیکھو 15 شعبان کو صرف حلوے میں نہ رہ جانا، یہ نہ سمجھنا کہ 15 شعبان کو حلوہ بنا کر امام کو خوش کر لیا، بلکہ جملہ دوسرا سنیں، بلکہ امام کی آمد بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ امام کی آمد بھی، امام کا ظہور بھی کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب امام آئیں گے تو پھر یہ تو ابھی کم افراتفری ہے، اس وقت حقیقی افراتفری ہے۔ ابھی تو لوگ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، لیکن اس وقت آدمی چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوگا، آواز سن رہا ہوگا، اور ایک ہی جانب ہوگی جو حق، اور وہیں سے آواز آئے گی، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہیں سے آواز آئے گی جہاں سے پہلے امام نے باہر نکل کے آگوش رسالت میں قرآن سنایا تھا، وہیں سے آواز آئے گی
جبریل کی آواز گونجے گی، جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، اب باطل کو تو مٹنا ہی ہے۔ اب کس کی دم ہے کہ جو باطل کو اونچا کر لے؟ اب کس میں مجال ہے کہ جو باطل کو بلند کر سکے؟ باطل تو ہر حال میں جھکے گا، ہر حال میں اسے پسپا ہونا پڑے گا۔ لہذا عزیزان محترم، تزکیہ نفس کی بات چل رہی تھی۔ ایک جملہ شاید آپ کے ذہن میں رہ جائے، شاید آپ کے ذہن میں رہ جائے، بڑا قیمتی جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم تزکیہ نفس سمجھ گئے نا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ میں نے بتایا کیا ہوتا ہے۔ تزکیہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو کامیابی ہے، اگر اس میں کوئی رکاوٹ آئے تو اسے دور کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اسے فوراً وہ دور کرتا ہے، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے لیے امام نے باقاعدہ فرمایا کہ روزانہ جب سو بستر پر جاؤ تو تزکیہ نفس کرو۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم اپنا حساب روز رات میں کیا کرو۔ لہذا اب یہی تزکیہ نفس کا ماحصل جملہ آپ کی خدمت میں ہم ہمیشہ منبروں سے سنتے آ رہے ہیں۔ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ ایک طرف دشمن اسلام کا لشکر، ایک طرف رسالت مآب کا لشکر، بیچ میں کیا تھی؟ خندق کیا ہوتی ہے؟ زمین میں کھدائی ہوتی ہے۔ کھدائی کس لیے ہوئی تھی؟ خندق کس لیے کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کوئی دشمن اسلام کا شرپسند دین اسلام کی طرف آ کر جسارت نہ کر سکے۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ جنگ خندق کیوں ہوئی؟ خندق کس لیے کھودی گئی؟ کہ کوئی دشمن اسلام سے رسول اسلام تک خندق کو عبور کر کے رسول اسلام کی خدمت میں بے ادبی نہ کر سکے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج اپنے دلوں میں ایک خندق کھودیے کہ جس سے کوئی گناہ پار نہ کر سکے۔ اپنے دل میں ایک خندق کھودیے، اور اس وجہ سے کھودیے کہ اس خندق کو کوئی گناہ نہ پار کر سکے۔ اسی کو محاسبہ نفس کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، رمضان قریب ہے، میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی، تزکیہ نفس کر کے رمضان کا استقبال کیا جائے، رمضان کی عبادتوں کا لطف لیا جائے۔ پروردگار جو پھر سے اس وبا کا، وہ چاہے افواہ کہہ لیجئے یا حقیقت تھوڑی بہت، تو ہم دعا گو ہیں، تجھے واسطہ ہے جس امام کی ولادت قریب ہے، اس امام کا واسطہ، پروردگارہ اس وبا کو ہم سے دور کر دے، اور پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہوں، اس وبا سے اسے محفوظ فرما۔ لہذا عزیزان محترم، ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں
ماہ مبارک رمضان میں پہنچے اور تزکیہ نفس کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا امام اتنا چاہتا ہے، ہمیں اتنا چاہتا ہے کہ جو سب کچھ بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ ایک مختصر سی بات ہے جو یاد آ گئی، آپ کے گوش گزار کر دوں۔ امام زمانہ کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا 2-4 جملے پڑھوں گا کہ امام ہمیں کتنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ وہ ہم امام کی نگاہوں میں ہیں۔ چھٹے امام کا دور ہے، مدینے کی گلی ہے، امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مدینے سے گزر رہے ہیں، مدینے سے گزر رہے ہیں، اس گلی میں پہنچے، ادھر سے ایک مولا کا چاہنے والا آ رہا تھا، ادھر سے ایک مولا کا چاہنے والا آ رہا تھا۔ اب ہوا یہ، اس کی کیفیت اور حالت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں شراب تھی اور وہ شراب پیے ہوئے تھا۔ دیکھیے، انسان نسیان سے بنا ہے اور اس سے غلطی کا امکان ہے، گناہگار ہونا ہے اگر وہ معصوم نہیں ہے۔ گناہگار، وہ چاہے بڑا گناہ ہو، وہ چاہے چھوٹا گناہ ہو، لیکن امام نے کیا جملہ کہا ہے، اس جملے کی وجہ سے زحمت دے رہا ہوں۔ چاہنے والا تھا، جیسے ہی امام کو دیکھا، پلٹنا چاہا تو اس نے سوچا کہ امام نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب اگر میں پلٹتا ہوں تو امام کیا سوچیں گے۔ چاہنے والا بھی ہے ساتھ میں، ہم تو کسی اگر عزیز کے سامنے کوئی خاص ہو تو اس کے سامنے سے اپنے آپ کو راستہ نہیں کاٹتے، تو ظاہر سی بات ہے امام کا راستہ کیسے کاٹے گا۔ تو لہٰذا اس نے سوچا امام نے دیکھ لیا ہے، لہٰذا اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اور اگر سامنے ملاقات کرتا ہوں تو پھر کس طریقے سے ملاقات کروں، میرے ہاتھ میں شراب ہے۔ لہٰذا اس نے دیوار کی طرف اپنے منہ کو کیا اور اس نے سوچا کہ چند لہجے میں امام میری پشت کی جانب سے گزر جائیں گے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کام انجام دیا، اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کیا، چاہتا ہے کہ امام پشت کی جانب سے گزر جائیں۔ جیسے ہی امام اس کے قریب آئے، امام نے متوجہ ہو کر کہا کہ اے میرے چاہنے والے، مجھ سے منہ نہ چھپاؤ۔ اللہ اکبر۔ امام چاہتے تو آگے چلے جاتے، لیکن امام کو درس دینا تھا کائنات کے آنے والے تمام چاہنے والوں کو کہ دیکھو، اگر گناہ ہو بھی جائے تو ہمیں نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا مجھ سے منہ نہ پھیرو، مجھ سے منہ نہ پھیرو۔ امام نے کہا تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اب وہ پریشان ہو گئے، ظاہر ہے امام سے کیا کہیں۔ اس نے جیسے ہی امام کا جملہ سنا، ظاہر ہے امام سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہاتھ میں شراب ہے، اس لیے کہ امام کے سامنے شرمندگی ہو جائے گی۔ اس نے کہہ دیا کہ مولا اس میں سرکہ ہے، اس میں سرکہ ہے۔ اب جیسے ہی امام نے سنا، کہا سرکہ ہے، لاؤ میرے ہاتھوں میں رکھ دو، لاؤ میرے ہاتھوں میں رکھ دو۔ اب یہیں سے جملہ بڑا قیامت کا ہے، اور یہیں سے دو جملے ملیں گے، ایک اللہ سے کیسے لو لگانا ہے، ایک مولا سے کیسے لو لگانا ہے۔ کہا لو
میرے ہاتھوں میں رکھ دو۔ اب اس نے دیکھا کہ سرکہ تو کہہ دیا، لیکن اب مولا کے ہاتھوں پر کیسے شراب اڈیل دوں؟ اب جیسے اس کے ذہن میں آیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، پروردگارا میری عزت رکھ لے، یا خدایا میری لاج رکھ لے، اپنے امام کی بارگاہ میں ہوں۔ اس نے جیسے ہی کہا کہ یا اللہ میں اپنے امام کی بارگاہ میں ہوں، میری لاج رکھ لے، امام نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا، ہاتھ میں شراب لینے سے پہلے کہ تم نے کہا تھا کہ سرکہ ہے، تو لو اب میں کہتا ہوں کہ یہ سرکہ ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں، امام نے کہا میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ سرکہ ہے، لیکن اس سے متوجہ ہو کر ایک جملہ کہا دیکھو اگر تم سے کبھی گناہ بھی ہو جائے تو مجھے نہ چھوڑنا، میرے قریب آنا، میں تمہیں بتاؤں گا گناہوں کا ازالہ کیسے کیا جاتا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ نفس کا تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا محاسبہ نفس کیسے ہوتا ہے۔ تم اگر گناہ ہو جائے تو ہم سے دور نہ ہونا، اگر کوئی جرم ہو جائے تو ہمیں چھوڑ کر نہ جانا، ہمارے پاس آنا، ہماری بارگاہ میں آنا۔ آج ہم سب اس کی بارگاہ میں ہیں کہ جو آنے والا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایقان بھی ہے کہ ہمارا وقت کا امام زندہ ہے، سلامت ہے، ہمارے سروں پر سایہ ہے، تو اپنے تمام امور اللہ کے بعد امام کی بارگاہ میں رکھ دو اور کہے مولا آپ کی بارگاہ میں یہ غلام حاضر ہے، جو گناہ ہوئے ہیں اسے معاف کروا دے، جو لوگوں کے دل ہمارے اعضاء و جوارے کے ذریعے دکھے ہیں انہیں معاف کروا دے۔ اور دیکھیے بس ایک جملہ، اس کے بعد زحمت تمام، زیادہ ہو رہا ہے ٹائم۔ اللہ سب کچھ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق الناس معاف نہیں کرے گا۔ حقوق الناس، حقوق العباد، حقوق اللہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے مولانا سے کہا کہ مولانا وہ صاحب مجھ سے گستاخی اور بدتمیزی کر رہے تھے، تو اب جب تک میں ان کو معاف نہیں کروں گا یہ نہیں معاف کر سکتے، چاہے وہ جتنے بڑے بھی ہیں۔ اس لیے خدا نے خود کہا ہے حقوق الناس جس کا حق ہے اسی کو ادا کرنا ہے، تو اب حقوق الناس کا اس نے وعدہ نہیں کیا، اس نے اپنے حق کو کہا ہے کہ اگر صبح کی 2 رکعت رہ جائے تو میں معاف کر دوں گا، اس میں بھی شرط یہ ہے کہ تم گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں آؤ اور آنے کے بعد کہو کہ آئندہ قضا نہیں ہوگی، وہ تو معاف کر دوں گا۔ لیکن اگر کسی کو مار کے آئے ہو تو مجھ سے امید مت رکھنا کہ پروردگارہ اس کو مارا تھا تو معاف کر دے، میں نہیں معاف کروں گا، وہی معاف کرے گا جس کو اذیت پہنچائی ہے۔ لہذا تزکیہ نفس میں ایک اور مرحلہ ہے کہ جس سے جو بھی جرم ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہوئے ہیں، ان سب سے اقبال جرم کر کے اس سے معافی مانگ لی جائے۔ پروردگار کہتا ہے
میں ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہوں اللہ اکبر، جو معافی میں پہل کرتا۔ لیکن عزیزان محترم، تزکیہ نفس کے حوالے سے مکمل آپ حضرات کے سامنے جو بھی پیش کرنا تھا ہم نے کر دیا۔ پروردگار ہمیں ایسا بنائے کہ ہم واقعاً تزکیہ نفس کرنے کے قابل ہو جائیں، تزکیہ نفس کر سکیں۔ کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، روز مرہ کتنے سارے امور انجام پاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں، گفتگو سے کتنے کی دلوں کی کتنے کو اذیتیں پہنچتی رہتی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ہمیں اتنا کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے امام کے قول کو یاد رکھیں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ اے میرے شینوں ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت مت بننا، باعث ننگ و عار مت بننا۔ لہٰذا ہم اگر مولا کے چاہنے والے ہیں تو کوشش کرنا ہماری سب سے اشد ضرورت ہے۔ کوشش کرنا، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا عزیزان محترم، آئیے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں تزکیہ نفس کر کے ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آج 10 شعبان ہے، کل 11 شعبان ہے۔ کل کا ایک اعمال ہے، بہت ہی خوبصورت اعمال، 8 رکعت نماز ہے، 8 رکعت۔ پہلی رکعت کے جو ورد ہے وہ سورہ حمد، اس کے بعد کوئی بھی سورہ، اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون، یعنی الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون۔ 8 رکعت نماز ہے۔ رسالت مآب کا پیغام ہے اپنے شیعوں سے کہ 10 کے بعد جب 11ویں کی شب لگے، بلکہ 11 کی شب لگے، تو تم یہ عمل ضرور کرنا۔ 8 رکعت نماز کا ثواب اتنا ہے کہ پروردگار عالم آپ کے لیے 8 محل تیار کرے گا اور 8 شجر تیار کرے گا۔ لہٰذا 8 رکعت نماز کل شب میں ضرور پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد اور اس کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون۔ لہٰذا عزیزان محترم، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، 15 شعبان کے اعمال ہیں، آپ کتابوں میں دیکھیے گا۔ اعمال کے بڑے ثواب ہیں، چند منٹ کے اعمال ہوتے ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں اگر لمحہ قبول ہو جائے، لمحہ قبول ہو جائے تو واقعاً انسان کی بلندی کے لیے کیا کرے۔ آئیے اب یہیں سے چند منٹ اپنے مولا کو یاد کر لیں اور مولا کی بارگاہ میں چند قطرے آنسو بہا لیں۔ ظاہراً تو یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سرور کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں جناب زینب تو جناب عباس، مولا حسین تو جناب قاسم۔ میں نے دیکھا تھا کسی شاعر نے شاید لکھا تھا کہ شعبان میں پوری کربلا آ گئی۔ جناب قاسم
عباس، امام حسین، جناب زینب، پوری کربلا شعبان میں سمٹ آئی. کربلا تیار ہو گئی شعبان میں. اور جو کربلا کا وارث ہے، منتقم خون حسین، وہ بھی اسی شعبان میں آیا اور وہ بدلہ لے گا. لہذا یہ خوشیوں کا مہینہ ہے، لیکن اسی مہینے میں جہاں پر خوشیاں تھیں، وہیں پر جب بھی امام حسین کی ولادت کے بعد امام حسین رسالت مآب کی آغوش میں آئے، مہینہ خوشیوں کا ہے، امام کی ولادت ہوئی ہے، نبی کے گھر میں خوشی ہے. رسول کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رسول کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ آل نبی خوش ہیں، رسول کے گھر میں خوشی آئی ہے، لیکن نبی ہیں کہ جا بجا گریہ کرنے لگتے ہیں. امام آغوش میں آئے، چند جملے کہے، حسین کو غور سے دیکھا اور گریہ کرنا شروع کر دیا. روایت کہتی ہے کہ امام جیسے ہی رسالت کی آغوش میں آتے تھے، جبریل آ کر بارہا ایک پیغام دیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، آپ کی آغوش میں یہ جو چاند ہے، اس کا گلا کربلا کے میدان میں کن خنجر سے کاٹا جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے رسول گریہ کرتے تھے. موقع خوشی کا تھا، لیکن گریہ رسول کر رہے ہیں. ادھر سے فاطمہ آئی، بابا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ حسن آئے، نانا جان گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اے میرے لال، اے میری فاطمہ، اے میری بیٹی. جبریل آئے تھے اور آنے کے بعد کہا ہے کہ حسین بڑی بے چینی کے ساتھ کربلا کے میدان میں یکو تنہا ذبح کر دیے جائیں گے. اب فاطمہ بھی گریہ کرنے لگی. فاطمہ نے کہا، اے بابا، جب حسین شہید کر دیے جائیں گے تو کیا حسین پر کوئی گریہ کرنے والا ہوگا؟ کوئی ماتم کرنے والا ہوگا؟ میرا رسول کہتا ہے، ہاں میری بیٹی فاطمہ، جب میرے لال کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، ارے اس وقت کچھ بچے ہوں گے جو میرے بچوں پہ روئیں گے، کچھ خواتین ہوں گی جو خواتین پہ روئیں گی، کچھ بوڑھے ہوں گے جو بوڑھے پہ روئیں گے، کچھ جوان ہوں گے جو جوانوں پہ روئیں گے. بس ایک جملہ سن لو. جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا میرے بابا گریہ کرنے والے ہوں گے، ماتم کرنے والے ہوں گے، کیا میرے بابا کی قبر الگ ہوگی، جدا ہوگی، یکتا ہوگی؟ رسول اللہ نے کہا، ہاں میرے لال، تمہارے بیٹے کی قبر بالکل جدا ہوگی، ایک صحرا میں ہوگی. نہ وہاں پر تمہارے شوہر کی قبر ہوگی، نہ وہاں پر تمہارے بابا کی قبر ہوگی، نہ وہاں پر تمہارے بیٹے کی قبر ہوگی، نہ وہاں پر تمہاری قبر ہوگی. ارے چٹیل میدان میں حسین کی قبر یکو تنہا ہوگی. جناب سیدہ نے کہا، بابا جب ساری قبریں جدا جدا ہوں گی، الگ الگ
مقامات پر ہوں گی، جملہ سن لینا اور جتنا دل چاہے رو لینا، قیامت کا جملہ ہے۔ سیدہ نے کہا بابا سب کی قبریں جدا ہوں گی، سب کی قبریں جدا ہوں گی، کسی کی مدینہ منورہ میں ہوگی، کسی کی مشہد میں ہوگی، کسی کی نجف میں ہوگی۔ کوئی قبر نہ بابا کی، نہ بھائی کی، نہ میری، کوئی قبر میرے لال کے قریب نہیں ہوگی، تو میرے لال کی قبر پر کوئی آئے گا جو زیارت کر سکے۔ اور ایک مرتبہ رسول نے کہا ہاں میری بیٹی، ایک امت ہوگی جو حسین کی زیارت کرے گی، ایک امت ہوگی جو کربلا کی زیارت کرے گی، اور وہی امت ہوگی جو کربلا کی زیارت کرنے کے بعد پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، طیب و طاہر ہو جائے گی، بے گناہ ہو جائے گی، پروردگار اسے قبول کر لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، بارلہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب امیر کائنات کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی مظلومیت کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے امام حسین کے کٹے ہوئے گلے سے ٹپکتے ہوئے لہو کا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر کے ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے دل کی آواز ہے، پروردگار ہمارے اعضاء و جوارے سے کسی مومن کو تکلیف نہ ہو، پروردگار اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار اس مجلس کو قبول فرما، پروردگار اس مجلس کا ثواب جس مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اس کے جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اور اس کے اعمال کو اس مجلس کے ذریعے سے قبول فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، پروردگار جو صاحب اولاد ہیں ان کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، پروردگار جو اولاد ہیں ان کے اندر والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار بزرگوں کو اپنے بچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم اپنے امام کے دور میں جی رہے ہیں، ہمیں اصل زندگی جینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔